تو کسی بھی شے کی اہمیت
خدا کی اس کی دادی بھی جنتی ہے، وعمہ فی الجنہ، اس کے چچا بھی جنتی ہیں، وعمتہ فی الجنہ، اور اس کی چچیاں بھی جنتی ہیں، وخالہ فی الجنہ، اور حسین کے ننیہالی رشتہ دار بھی جنتی ہیں، وخالہ فی الجنہ، اور کہتے وَأَخُوهُ فِي الْجَنَّةِ، اور حسین کا بھائی بھی جنتی ہے۔ اب یہاں تک تو کوئی مشکل نہیں، بھائی ابو طالب جنتی ہو، ابو طالب کی اولاد جنتی ہو، علی جنتی ہو، ابوہ فی الجنہ، امہ فی الجنہ، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ جو ٹیپ کا بند ہے، جو ٹیپ کا سلسلہ ہے وہ تو یہ ہے، وہ محبوہ فی الجنہ،
زندگی اور عمر کے ہر حصے کے الگ الگ تقاضے ہیں. یہ چار کبھی وقت ملا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ زندگی کے تقاضے اور ہر حصے کے تقاضے کیا ہیں. ایک تقاضا زندگی کا یہ ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں چھوٹے 4-5 برس کے بچے وہ کپڑے سے محبت نہیں کرتے, وہ کھانے پینے کی چیزوں سے محبت کرتے ہیں. ہاں جو 13-12-13 برس کے بچے ہیں وہ کپڑے بناتے ہیں, پینٹ جینس بھی ہونی چاہیے, کرتے کی کریز نہیں ٹوٹنی چاہیے, شیشے کے سامنے ہمیشہ ہونا چاہیے, کلر یہ وہ دنیا بھر کی بات ہے. لیکن 4-5 برس کے بچے ہوتے بھی اچھے کپڑے پہنیں گے, اچھے کپڑے نہیں اچھا کھانا کھلائیں گے, فروٹ کھلائیں, ڈرائی فروٹ کھلائیں. 4-5 برس کے بچوں کی مینٹلٹی, 4-5 برس کے بچوں کی ذہنیت, 4-5 برس کے بچوں کا نیچر, 4-5 برس کے بچوں کی فطرت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ کھانے پینے کی چیزیں مانگتے ہیں, پہننے کی چیزیں نہیں مانگتے. تو جناب آپ غور کیجئے کہ جس عمر میں حسنین شریفین ہیں, آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا نانا جنت سے اخروٹ منگوائیے, نانا جنت سے ڈرائی فروٹ منگوائیے, نانا جنت سے کہیے کہ یہ آئے, یہ لباس کیوں مانگ رہے ہیں؟ توجہ چاہتا ہوں, دنیا دنیا ہے. حسین اگر ڈرائی فروٹ مانگتے, اگر پھل مانگتے, اگر فروٹ مانگتے, تو جو کچھ مانگتے وہ آتا تو صحیح, لیکن دنیا یہ کہہ دیتی کہ کھانے پینے کی چیزیں نانا کے لیے آئی تھی, نوازوں نے کھا لیے, نانا کے لیے آئی تھی, نوازوں نے کھا لیے. اب بھائی کون سا نانا ایسا ہے جو اپنے نوازوں کا ہاتھ روک لیتا؟ اس لیے فضیلت حسنین پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ کہا جا سکتا تھا کہ نانا کے لیے آئے تھے, نوازوں نے کھا لیے. اس لیے شہزادوں نے کھانے پینے کی چیزوں کے بجائے لباس مانگا, تاکہ جنت سے جب چھوٹی چھوٹی قوائیں آئیں گی, جب چھوٹی چھوٹی ردائیں آئیں گی, جب چھوٹے چھوٹے امامہ آئیں گے, اب کوئی نہیں کہے گا کہ نانا کے لیے آئے تھے, نوازوں نے پہن لیا. ایک سوال پڑھ کے دعا. کوئی نہیں کہے گا کہ نانا کے لیے آئے تھے, نوازوں نے. تو جنت ان کی ملکی ہے. ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسنین شریفین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں, بوڑھوں کے نہیں, جوانوں کے سردار. یہ بات ہے سنتے رہتے ہیں آپ کہ جنت میں کوئی بوڑھا نہیں جائے, بزرگ پریشان نہ ہو, جوانی آئے گی. کیسے آئے گی صاحب جوانی؟ جب یوسف کے لیے ایک زلیخا بن زیدی کو جوان بنایا جاتی. حالانکہ جناب یوسف تک بات آ گئی, لیکن اور کہہ دیں, جناب یوسف کا کمال تھا کہ نفس کی اس منزل پر آپ نے اپنے آپ کو بچایا. لیکن اتنا تو بہرحال ہے کہ یوسف اپنے دامن کردار کو بچا لے گئے. لولا برہان ربی وما ابرئ من نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. تیرے بارے میں ابتدائی آیت ہے کہ نفس انسان کو برائیوں کی طرف دعوت دیتا ہے. وما ابرئ نفسی, میں اپنے نفس کو بری نہیں جاتا. ان النفس لامارۃ بالسوء, اس لیے کہ نفس جو ہے وہ برائی کی طرف دعوت دیتا ہے. الا ما رحم ربی, مگر یہ کہ جب پروردگار کا رحم شامل حال ہو جائے. اس لیے دوسرے مقام پر آیت کریمہ میں ہے لولا ان برہان ربی, اگر میرے پروردگار کا برہان نہ ہوتا, اگر میرے پروردگار کی دلیل نہ ہوتی, اگر میرے پروردگار کا کرم نہ ہوتا, تو اس منزل پر بہتنے کے امکان زیادہ تھے. قسمت تھی جو مجھے بچا رہی تھی, نہیں بلکہ دیکھا, قسمت تھی جو مجھے بچا رہی تھی. یہ عجیب و غریب مرحلہ ہے جہاں خواہشیں ہو وہاں برہان رب بچا لے, وہاں برہان رب بچا لے. اللہ نے بچایا, پھر بھی جناب یوسف اپنے کردار کو بچا لے گئے. اس وقت زلیخا کو اپنا ہم خیال نہ بنا سکے. نہیں توجہ چاہتا ہوں, سنا آپ نے کہ اس وقت ہم خیال بنا لیا ہو, لیکن ابھی سات سفر کی تاریخ گزری ہے, امام حسین کاظم کی ولادت کی تاریخ گزری ہے, آپ کے بارے میں ملتا ہے, قید خانے میں ہے. نہیں تو کیا قید خانے میں ہے. وقت کے حاکم نے چاہا کہ امامت کا امتحان لے کہ انہیں خواہش نفس کا غلبہ ہوتا ہے, متعدد شادیاں کرتے ہیں, لہذا ایک حسین و جمیل عورت کو قید
चिराग की लौ तकसीम नहीं हो सकती कि आप काटना चाहें, कैंची से काटिए नहीं कटेगी, तलवार से काटिए नहीं कटेगी, बुझ तो जाएगा चिराग। मैं तवज्जो चाह रहा हूं, चिराग बुझ तो सकता है, उसकी लौ कट नहीं सकती। हाँ, चिराग की खुसूसियत ये है कि ये एक चिराग से हजारों चिराग जला देते हैं। सुभान अल्लाह। इसकी रोशनी में, इसकी उजाले में कोई फर्क नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि इसकी रोशनी अंधेरों की आवाज में चली जाए, ऐसा नहीं कि इसके उजाले तारीकी की राहों में चले जाएंगे, नहीं, बल्कि एक चिराग होगा, उस चिराग से हजारों चिराग रोशन किए जा सकते हैं। और कीजिएगा, तो चिराग की लौ बांटी नहीं जा सकती, तकसीम नहीं की जा सकती, अज्जा नहीं किए जा सकते। हाँ, अपना हमबद बना सकता है, अपने जैसा बना सकता है। हुसैन वो चिराग हिदायत है कि करबला में जलते हैं तो हुसैन शम्ए हिदायत है, कूफा व शाम में जलते हैं तो सैयदुल साजिदीन है, मदीने में जाते हैं तो बाक़िल उलूम हो जाते हैं, मदीने में आते हैं तो साजिदीन का चिराग सैयदुल साजिदीन हो जाते हैं। कभी कादिमुल गैब की शक्ल में है, कभी रज़ाए रब की शक्ल में है, कभी नक़ीब तक़वी की शक्ल में है, कभी नक़ीब अनावत की शक्ल में है, कभी अहमद अस्करी के चिराग जलते हैं, कभी ग़ैबत महदी की रोशनी का। चिराग हिदायत है हुसैन, एक चिराग नहीं, उनके चिराग के बदल हैं जो ज़माने की रफ्तार के साथ ढलते हुए चले आ रहे हैं। और दो लक़ब हैं, देखिए आप अहमद के अल्फाज़ नहीं करना चाहता, लेकिन बात आ गई साफ़ी इमाम के हवाले से गुफ्तगू करता हूँ। हर इमाम का अपना एक लक़ब है और उस लक़ब की एक खुसूसियत है। मैं सारे अल्फाज़ की बात नहीं करता, सब पे मतलब गोशा लगाया जा सकता है, लेकिन वक्त नहीं है, उस मंदिर पे मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि कल मुझे इस मौजू को समेट के करबला का पस मंज़र, शख्सियत इमाम हुसैन और करबला का पस मंज़र, तो 3 मजलिसें इब्तिदाई तौर से शख्सियत इमाम पर हो गई हैं। अब मैं चौथी मजलिस कल इंशाअल्लाह करबला का पस मंज़र में जनाब मुस्लिम पर गुफ्तगू करना चाहूँगा कि किस तरीके से आपने करबला का पस मंज़र और पेश मंज़र मुस्लिम के ज़रिए से तैयार किया। इसलिए मैं आज इस बात को समेटना चाहता हूँ, तवज्जो चाहता हूँ। यानी लक़ब की अपनी हैसियत व अहमियत है। छठे और सातवें आका के लक़ब पे बात करता हूँ। छठे आका का लक़ब सादिक़, सच बोलने वाला। देखिए, तारीख आपके पेश नज़र है कि छठे इमाम और पांचवें इमाम का दौर वो था जब हुकूमतों की तलश थी। बनी अब्बास और बनी उमय्या तारीख के आईने में दस्तो गरीबा थे। उस वक्त आले मोहम्मद के पास फुर्सत थी कि इल्म व हुनर फैलाया जाता, और इल्म व हुनर फैलाया गया। देखिए गौर कीजिए, इल्म व हुनर फैलाया गया। जब इल्म आपने बांट दिया, इल्म बांटने लगे, तो आपको कहा गया सादिक़। मैं तवज्जो चाहता हूँ, सादिक़ किसे कहते हैं? सच बोलने वाला। मैं तो पढ़े लिखे लोगों का मजमा है, एक जुमले से बात आगे बढ़ जाएगी। बहुत से लोग कॉलेज में पढ़े, बहुत से लोग स्कूलों में पढ़े। चंद स्टूडेंट, चंद शागिर्द जब किसी बात पर बहस करते हैं, और जब किसी बात पर उनके दरमियान बहस होती है, एक कहता है ये है, एक कहता है ये सही है, दूसरा कहता है ये सही है, तीसरा कहता है ये सही है, तो जब 4 स्टूडेंट अपने किसी नजरिए पर लड़ने और झगड़ने लगे, तो आखिरी फैसला ये होता है कि उस्ताद से पूछो। ये तवज्जो चाहता हूं, उस्ताद से पूछो। उस्ताद जो फैसला दे देता है, चारों अपने अपने नजरिए पे अटल थे, वो कहता मैं सही हूं, कहता मैं सही हूं, कहता मैं सही हूं। तो अच्छे शागिर्द की पहचान ये है, मेरे लफ्जों को समझिए, अच्छे शागिर्द की पहचान ये है कि जब लड़ाई हो और उस्ताद के पास बात जाए, तो उस्ताद चारों में से ये नहीं देखता है कि कौन हक पर है, वो ये देखता है कि कौन सा नजरिया सही है। नहीं तवज्जो किया आपने? उस नजरिए को वो बयान करता है। ये चारों आदमी तो आपस में लड़ रहे थे, उस्ताद की बात सुन के चले जाते हैं। क्यों कोई तालिब इल्म ये नहीं कहता कि हम तो चारों कह रहे थे, मैं सही कह रहा हूं, उस्ताद
امام کا لقب کیا مطلب ہے؟ سید الساجدین، سید الصابرین، حسین کا لقب سید الساجدین کا کیا مطلب ہے؟ سجدہ گزاروں کی زینت۔ زین العابدین کا کیا مطلب ہے؟ عبادت گزاروں کی زینت۔ یہ لقب کب ملا؟ کربلا میں؟ کربلا سے پہلے نہیں، نہ کربلا میں، نہ کربلا سے پہلے، نہ 11 محرم کو لاشیں اٹھائی تب بھی نہیں ملا، جلی ہوئی قناتوں پہ سجدہ کیا تب بھی نہیں ملا، کوفہ اور شام میں جھلستی ہوئی زنجیر پہ سجدے کیے، تو کی گرانی کے بعد سجدے کیے، شام کے درباروں اور بازاروں سے گزر گئے، سارا مرحلہ طے ہو گیا، لقب سید الساجدین نہ رہا، نہ ملا۔ جب سارے امتحان مکمل ہو گئے پھر بھی مدینے میں مسجد کا دروازہ نہیں چھوڑا تو آواز آئی تو سید الساجدین ہے، مصیبتوں میں بھی سجدے کر کے آسانیوں میں بھی سجدے کے برقرار بن جائے۔ تو سید الساجدین ہے، اور قدم بڑھا تو صبر کے سارے مرحلے جو طے کر لے اسے سید الصابرین کہا جاتا ہے۔ تو صابرین کے سردار، ساجدین کے سردار، سید الاولین والآخرین میں علوم کو پھیلانے والے باطل العلوم، طلاب کے درمیان 4000 اسٹوڈنٹ کے درمیان شاگرد اگر صادق مان لے تو دشمن بھی امام کو صادق کہہ رہا ہے۔ یہ امام کے لقب کی حیثیت تھی۔ اب آئیے کاظمین الغیظ، کاظم یعنی غصے کو پی جانے والا۔ ٹھیک ہے، غور کیجیے گا، دو شخصیتیں گزری ہیں، ایک فہرست نبوت میں حضرت موسیٰ، ایک فہرست امامت میں موسیٰ کاظم، دونوں کے نام میں اتحاد ہے مگر مراج میں اختلاف ہے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، قرآن نے کہا موسیٰ کے لیے غضبان، موسیٰ اتنا غصہ ور تھے، ایک مکہ مارا تھا قبطی کو، مر گیا، اتنا غصہ تھا حضرت موسیٰ کو کہ ایک مار کے مار دیا۔ مدائن کے اندر واقعات سنتے رہتے ہیں، تاریخ آپ کی پڑھی ہوئی، اتنا غیر غضب، غصے کا عالم حضرت موسیٰ کا۔ تو پوری تاریخ نبوت میں ایک موسیٰ کی صفت قرآن نے غضب بیان کی، غیر بیان کی، تو اب امامت میں بھی ایک موسیٰ کا نام رکھا تو دنیا یہ نہ سوچتی کہ وہ بھی موسیٰ یہ بھی موسیٰ، فرق رکھا قدرت نے، ان کا غیر غضب پہ غالب ہے، ان کا صبر ان کے غضب پہ غالب ہے، ان کا صبر ان کے غضب پہ غالب ہے۔ اور کیوں رکھا کاظم؟ میں توجہ چاہتا ہوں، جس سماج میں، جس سوسائٹی میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ ترقی کا دور ہے، سائیکولوجی کا دور ہے، نفسیات کا دور ہے۔ نفسیات کے ماہرین سے پوچھئے کہ 1 سال جیل میں رہنے والے کی ذہنی کیفیت کیا ہوتی ہے، 2 سال جیل میں رہ جائے تو کیفیت کیا ہوتی ہے، 3 سال جیل میں رہ جائے تو کیفیت کیا ہوتی ہے۔ جو آدمی جیل میں زندگی بسر کرتا ہے اس کے مزاج میں کرختگی آ جاتی ہے، اس کے مزاج میں غیر آ جاتا ہے، اس کے مزاج میں غضب آ جاتا ہے۔ معصومین نے بتایا کہ جیل میں جانا جرم کی علامت نہیں ہے، کبھی حق کے پرستار بھی جیل میں جایا کرتا ہے۔ جیل میں جانا برا نہیں ہے، ہاں جرم کر کے جانا برا ہے۔ جیل میں جانا برا نہیں ہے، ورنہ جتنی انقلاب کی تحریکیں اٹھی ہیں وہ جیلوں سے اٹھی ہیں، جتنے پلاننگ اور منصوبے بنے ہیں وہ جیلوں سے بنے ہیں۔ مختار ثقفی آپ چینل پہ آ کر دیکھ رہے ہیں، حضرت مختار کا کردار، جناب موسیٰ کا کردار، آپ غور کیجیے گا، ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھنا۔ جناب یوسف بھی آپ نے سیریل کی شکل میں دیکھا، جناب مختار کا کردار بھی آپ نے سیریل کی شکل میں دیکھ لیا۔ اب دونوں کی ملی جلی تاریخ میں بیان کر کے ایک جملے میں بات واضح کرنا چاہتا ہوں۔ یوسف 7 سال قید میں رہے، نہیں غور کیا، 7 سال قید میں رہے، تو 7 سال یوسف قید میں رہ کر خواب کی تعبیر بیان کرتے کرتے مصر کی حکومت کے لیے آپ نے افراد تیار کر لیے۔ جملہ واضح ہو جاتا، افراد تیار کیے کہ نہیں کیے، ان لوگوں کو تیار کر دیا، اور جب مصر کی حکومت ملی تو جن لوگوں کو قید خانے میں جیل میں تیار کیا تھا انہیں بلا کے منصب حکومت پر رکھا۔ یہ یوسف کا کردار تھا کہ جیل میں رہ
صبر مظلوم نہ ٹوٹ سکا، مظلوم کے حوصلے اور اس کی شکیبائی میں فرق نہیں آ سکا، لہذا یہ لقب جو کاظم الغیظ رکھا گیا تاکہ موسیٰ کا زمانہ غیظ کا گزرے اور اس موسیٰ کا زمانہ غیظ کا گزرے، وہ آزاد رہ کے غضب پہ کنٹرول نہ کر سکیں، یا قید نہ رہ کے بھی مکمل کنٹرول غضب کر لے، اس لیے لقب رکھا گیا کاظم الغیظ، کاظم کا لقب رکھا گیا۔ ہم نے اپنی زندگی میں انسانوں کی ہدایت کے لیے وہ امور پیش کی کہ اگر میں بات کو یہیں سے اور آگے بڑھاؤں تو در و دیوار سے تسبیح کی آواز آئی۔ یہ کیا تھا؟ معجزہ یا عبادت؟ یہ عبادت کے اسباب۔ دیکھیے معجزے کی تعریف اور معجزہ کسے کہتے ہیں؟ اس سے قطع نظر کہ معجزہ ادعائے نبوت کے لیے ہوتا ہے، دعوی نبوت کے بعد جو خارق العادہ عام طور سے جو کام نہ ہوتا اسے انجام دے دیجیے، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ سرکار کا معجزہ تھا کہ آپ کے ہاتھوں پر سنگریزے تلاوت کرتے تھے، یہ معجزہ تھا پیغمبر کا۔ آپ کے دست مقدس پر کنکریاں تسبیح کرتی تھی، عبادت کرتی تھی، کیا واقعاً یہ معجزہ تھا پیغمبر کا؟ میں صاحبان شوق سے بہت توجہ کر رہا ہوں، سنگریزہ تلاوت کرتا ہے، یہ معجزہ بتایا گیا ہے پیغمبر کا۔ مجھے معاف کیجیے گا، یہ معجزہ نہیں تھا پیغمبر۔ دلیل ہے میرے پاس، کائنات میں جو کچھ ہے وہ اس کی تسبیح و تحلیل کرنا۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین اور آسمان اور اس کے درمیان میں ہے سب اس کی تسبیح و تحلیل کرنا۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا أَن يُسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، کائنات میں کوئی ایسی شے نہیں ہے جو اس کی تسبیح و تحلیل نہ کر رہی ہو۔ چرند ہیں تو وہ تسبیح، پرند ہیں تو وہ تسبیح، ملائکہ ہیں تو وہ تسبیح، در و دیوار ہیں تو وہ تسبیح، درخت ہے تو وہ تسبیح، کوہ و جبل ہے تو وہ تسبیح، جاندار چیزیں ہیں تو وہ تسبیح، بے جان چیزیں ہیں تو وہ تسبیح، دریا کی روانی تسبیح کرتی ہے، پھولوں کی مہک تسبیح کرتی ہے، کلیوں کا چٹکنا تسبیح ہے، پانی کی روانی تسبیح ہے، دریاؤں کی طغیانی تسبیح ہے، پانی کی موجوں کی روانی تسبیح ہے، ہر شے کائنات کی تسبیح کر رہی ہے۔ جب کائنات کی ہر شے تسبیح کر رہی ہے تو سنگریزے بھی تو تسبیح کر رہے ہیں، تو سنگریزے بھی تو تسبیح کر رہے ہیں، ملائکہ بھی تسبیح کرتے ہیں۔ حالانکہ میں بتاؤں گا آپ کو ملائکہ نے تسبیح کہاں سے سیکھی، تسبیح کو کس نے سکھایا؟ تو فرشتے بھی تسبیح کر رہے ہیں، ملائکہ بھی تسبیح کر رہے ہیں، کائنات کی ہر شے تسبیح کر رہی ہے، تو سنگریزے تو خود تسبیح کرتے ہیں۔ یہ دست پیغمبر پہ آ کے تسبیح کرنا کون سا معجزہ ہے؟ میرے عزیزوں، معجزہ پیغمبر کا یہ نہیں ہے کہ پیغمبر کے ہاتھوں پر تسبیح سنگریزے کے دانے سنگریزے تسبیح کرتے ہیں، بلکہ پیغمبر کا معجزہ یہ ہے کہ تسبیح کی آواز کو سما کے انسان تک پہنچانا۔ یعنی پیغمبر کا معجزہ یہ نہیں تھا کہ وہ تسبیح کرتے تھے، تسبیح تو قرآن کہہ رہا ہے، ہم سمجھ نہیں رہے تھے کہ تسبیح کیسے کرتا ہے، تسبیح کیسے کی جاتی ہے۔ پیغمبر کا معجزہ یہ تھا کہ پتھر کے لبوں سے نکلے ہوئے الفاظ کو سماعت انسانی تک پہنچا دے تاکہ یہ معجزہ ہو جائے۔ تو کفار کو مسلمان بنانے کے لیے جس آواز کو کانوں تک پیغمبر نے پہنچایا تھا، ایک کافرہ کو آج واضح ہو جائے، ایک کافرہ کو، ایک مکار عورت کو، ایک وہ عورت جو ایمان کے کردار کو داغدار کرنے آئی تھی، وقت کے محمد نے در و دیوار کی تسبیح کو اس کی سماعت تک پہنچا دیا تاکہ ایمان یہ اسی کا یہ وہ چراغ ہدایت کی ایک کڑی ہے جو کربلا سے ہوتے ہوئے اس منزل تک۔ سورج چراغ کی متعدد خصوصیات ہیں،
ایک چراغ روشن کر دیا جائے، سارا خوف دور ہو جائے گا۔ دیکھیے غور کیجیے گا، آپ نے جملہ کیا چاہیے، مادیت میں گرفتار افراد تاریکیوں کا خوف لاحق ہو جائے تو چراغ جلاتے ہیں تاکہ مادہ پرست اس نور کو دیکھ کے اس تاریکی کی وحشت سے نکل جائے۔ یہ اور ہیں جو مادہ پرست ہیں، تاریکیوں میں خوف زدہ ہو تو روشنی سکون دیتی ہے۔ جب حسین نے چراغ جلایا پرسکون ماحول تھا، مادیت کا چراغ بجھایا، مکمل تاریکی کر کے بتایا میرے اصحاب وہ نہیں جو اندھیروں میں ڈر جائیں، یہ وہ ہیں جو اندھیروں میں اظہار شجاعت۔ جہاں اجالا خوف کے دفع کرنے کا سبب بنتا وہ مادہ پرست ہیں، لیکن جہاں حسین چراغ گل کر کے امتحان لے آزمائش کرتے، یہ وہ مرحلہ ہے خدا کی کہ حسین نے، اور یہ اصحاب حسینی کے دل کی تقویت کا عالم تھا کہ قاضی نور اللہ شکریہ میں جن کا مزار ہے، شہید ثالث جنہیں کہا جاتا ہے، جو ایک عظیم شخصیت تھے احتاب الحق کے لیے اس سرزمین ہند میں مندروں میں اذان دینے کے لیے ایک مجاہد تھا جو وہاں سے آیا تھا، کفر کی بستی میں اسلام کو پرچم بلند کرنے کے لیے ایک مرد میدان تھا جو سفر کر کے آیا تھا اس دیار میں تاکہ علم کو پھیلائے، اور اس نے اتنے علم کو پھیلایا کہ اپنے زمانے میں سب سے بڑا قاضی خدا کے کوئی عام شخصیت نہیں تھی۔ حضرت قاضی اللہ شکری کی انہوں نے عجیب و غریب جملہ لکھا، جملہ سن لیجیے جیسے چاہے سن لیجیے، اصحاب حسین کی عظمت وہ فرماتے ہیں کہ 25,000 گھوڑوں کی ٹاپوں سے سرزمین کربلا لرزا اٹھی ہے، لیکن اصحاب حسین کے دل مطمئن جہاں کربلا میں لرزا تھا، جہاں کربلا میں زلزلہ تھا، وہاں اصحاب حسین کے دل مطمئن۔ اصحاب حسین، اچھا ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں، عجیب و غریب مرحلہ ہے خدا کی، کربلا سمجھیے، بس آخری بات کربلا سے ریلیٹڈ اور میں اپنے سے موضوع کی طرف اور تب تک صرف کربلا سمجھ لیجیے۔ رات کو خیمے کے اندر تھوڑا سا جذباتی کنٹرول کیجیے، رات کو خیمے کے اندر چراغ گل کیا، کہا جسے جانا ہو چلا جائے، میں تفصیلات انشاءاللہ بات کرتا ہوں کبھی موقع ملا۔ چراغ گل کیا، کہا جسے جانا ہو چلا جائے۔ دن میں جب میدان میں پہنچے تو فرمایا حل من ناصر ينصرنا، حل من مغيث يغيثنا، حل من معين يعيننا، حل من ذاكر يذكرنا۔ کوئی کلمہ نصرت و اعانت لغت کی کتاب میں ایسا نہیں تھا جو حسین نے استعمال کیا، سب الفاظ استعمال ہے، کوئی جو پناہ دے، ہے کوئی جو اور استغاثہ سنے، ہے کوئی جو طلب نصرت کرے گے، ہے کوئی جو میری اعانت کرے، سارے کرنے دستے اندر چوٹ کے پار گئے حسینی میں افضل مولا، رات کو کہتے ہیں چلے جاؤ، دن کو کہتے ہیں امداد کو آ جاؤ، شب کی تاریکی میں کہتے ہیں جسے جانا ہو چلا جائے، دن کے اجالے میں کہتے ہیں ہے کوئی جو میری امداد کو آئے، خیمے کی چار دیواری میں کہتے ہیں جسے جانا ہو چلا جائے، کھلے ہوئے میدان میں کہتے ہیں کہ ہے کوئی جو میری مدد کرے مولا۔ بات سمجھ میں نہیں آتی، رات کی بات کچھ ہے، دن کی بات کچھ، 9 محرم کی بات کچھ ہے، 10 محرم کی بات کچھ، اجالوں کی بات کچھ ہے، اندھیروں کی بات کچھ، چراغ کی روشنی گل کر کے کہتے ہیں جسے جانا ہو چلا جائے، جو چراغ گل کر کے کہتے ہیں جسے جانا ہو چلا جائے، دھولی دوپہری میں کہتے ہیں کہ ہے کوئی جو میری امداد آئے، مولا آپ کو
باتیں کچھ، تو کیا کربلا کسی ٹکراؤ کا نام ہے؟ کیا کربلا متضاد باتوں کا نام ہے؟ کیا کربلا تضاد کا نام ہے؟ کہا نہیں، کربلا سمجھنا چاہتے ہو ایک جملہ میرا ہمیشہ یاد رکھیے گا، کربلا قیامت تک جانے والا واقعہ ہے، کسی ایک زمانے کے لیے نہیں، قیامت تک جانے والا واقعہ ہے۔ حسین چاہتے یہ ہے، بتانا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو جب میں نے چراغ گل کی ہے تو چونکہ کربلا قیامت
شجاعت کی کاوشیں کامیاب ہو جاتی ہیں۔ کربلا صرف رونے کا محور نہیں ہے، کربلا ضابطۂ حیات ہے، کربلا صرف آنسو بہانے کا ذریعہ نہیں، کربلا زندگی کے سنوارنے کا ذریعہ ہے، کربلا انسانیت کے لیے وحدت کا پیغام ہے، محبت کا پیغام ہے۔ یہ مجلسیں نفرتوں کو آباد نہیں کرتی، یہ محبتوں کا پیغام دیتی ہے۔ یہ مجلس کا فرش غیبتوں کا بازار گرم کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ مجلسیں محلے کی بگڑی ہوئی خواتین کے تذکرے کے لیے نہیں ہے، بلکہ آل محمد کی خواتین کے ذکر سے درس لینے کے لیے، اپنے محلے کی پیاس کاٹنے کے لیے فرش زہرا کا انتخاب نہ کرو، زہرا کے لال رونے کے لیے فرش اعضا کا ذریعہ۔ اگر فرش اعضا تمہارے درمیان بچھی رہی تو تمہارے وجود کی زبان ہے، اگر تم نے اس فرش اعضا کے تقدس کو برباد کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا دنیا میں ترقی نہیں ہو سکتی۔ دولت کا مل جانا ترقی نہیں ہے، کردار کی بلندی کا نام کردار کی بلندی کا نام ترقی ہے۔ جب کردار بلندی کی منزل پر پہنچ جائے، اس لیے کہ وقت کا امام یہی کہتا ہے، چوتھے امام نے آواز دیے، میرے شیعوں، شیعتنا کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شیئا، اے ہمارے شیعوں ہمارے لیے زینت کا سبب بننا، ہمارے لیے ذلت و رسوائی کا سبب نہ بننا۔ اے چاہنے والوں، میں نے دنیا کے بڑے غم اٹھائے ہیں، اے محبت کرنے والوں، تمہارا غم مجھے نہ اٹھانا پڑے۔ ارے میں نے اتنے غم اٹھائے ہیں، اتنے غم اٹھائے ہیں، روایت کہتی ہے 35 سال میرے امام کربلا کے بعد کھول کے آنسو روتا رہا۔ جب کسی کہنے والے نے جناب منہال کا گزر اس راہ سے ہو رہا ہے جہاں امام کا بیت
معبود